کوئی غم اور پریشانی آ جائے، کوئی بھی کسی قسم کا، صحت سے متعلق، رزق سے متعلق، اولاد نافرمان ہے اس سے متعلق، کام کاروبار میں پریشانی، گھر میں تنگی، کوئی ناچاتی، کسان ہے، تاجر ہے، ملازم ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، کچھ بھی ہے، جو سب سے بہترین، مستند اور سب سے اچھا وظیفہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الحاجہ۔ اب اس کے لیے نا واقعات سن لیجئے۔ حضرت ثمامہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے باغات تھے، تو جو باغ کا مالی تھا نا، وہ ایک دن بڑا پریشان حال آیا، کہنے لگا حضرت موسم خشک ہے، بارش ہو نہیں رہی، زمین پانی کے لیے ترس رہی ہے، بڑی پریشانی ہے۔ یہ کون تھے حضرت انس؟ یہ وہ تھے جو نبی علیہ السلام کے صحابی اور نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے والے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جو نبی نے بتایا، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ کیا۔ پریشانی آئی نا، آگے اطلاع دی ملازم نے کہ جی یہ حال ہے، انہوں نے کہا پانی لے کر آؤ، پانی آیا، پھر سنت کے مطابق وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی، صلاۃ الحاجہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، دعا کرنے کے بعد اپنے مالی کو کہا جاؤ دیکھو بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ مالی باہر گیا، کہنے لگا جناب کوئی بارش کے آثار نہیں، کچھ نہیں۔ آپ اندر گئے، پھر آپ نے 2 رکعت پڑھی، پھر دعا کی، پھر باہر آئے، ہاں بھی دیکھو ہوئی بارش شروع، واپس آیا، نہیں حضرت ابھی نہیں ہوئی۔ 3-4 مرتبہ ایسا ہوا، جب کئی مرتبہ ہو گیا نا، اب کہ اس کو بھیجا جاؤ بھی دیکھو بارش ہوئی، واپس آیا، کہنے لگا پرندے کے پر جتنا بادل نظر آیا بھی مجھے۔ وہ پھر اندر چلے گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھتے رہے، دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ جو باغ کا ذمہ دار مالی تھا اس نے آگے بتایا کہ جناب آسمان پر بادل چھا گئے ہیں، بارش شروع ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا وہ جو فلاں گھوڑا تھا نا، جو فلاں نے دیا تھا، اس پہ بیٹھ کے جاؤ، دیکھو کہاں کہاں تک بارش ہو رہی ہے۔ ایک تو ہمارے باغات ہیں نا، کھیت باغات ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں کے ہیں، بہت سارے زمیندار ہوتے ہیں، تو دیکھ کے آؤ کہاں کہاں تک ہو رہی ہے، اس کی باؤنڈری لائن چیک کر کے آؤ۔ وہ گیا، گھوڑے کو دوڑایا اور پوری باؤنڈری وال اور دائیں بائیں سارا دیکھتا ہوا کہنے لگا، جو اس کی بات کا مفہوم ہے کہ صرف آپ کے باغات میں بارش ہو رہی ہے، دائیں بائیں ابھی اسی طرح خشک پڑا ہوا۔ اللہ نے بادل بھیجے اور ان بادلوں نے ان کی زمین کا مسئلہ حل کر دیا۔ کیا مطلب؟ ساری دنیا کے حالات کچھ بھی ہوں، میرا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، میں اللہ سے مانگنے والا بن جاؤں، اللہ تعالیٰ مسائل حل کر دیں گے۔ کوئی مسئلہ ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 10 صورتیں ایسی ہیں جن کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنے عمل میں لے آئیں تو یہ برکتیں ہمیں ضرور ملیں گی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 10 چیزیں 10 چیزوں کو روک دیتی ہیں۔ اب دل کے کانوں سے سن لیجئے، ان پر عمل کر لیجئے، آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی انشاءاللہ کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلی بات، الفاتحہ تمنع غضب الرب، جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے سورہ فاتحہ اس کو بچا لیتی ہے۔ غضب ربی سے بچنا ہو تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجئے۔ یاسین تمنع وقت القیامہ، سورہ یاسین کی تلاوت قیامت کے دن کی پیاس بجھا دیتی ہے، تو قیامت کے دن کی پیاس بجھانے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے۔ الدخان تمنع من احوال القیامہ، 25ویں سپارے میں ایک سورت ہے 3 رکوع کی سورہ دخان، جو روز تلاوت کرے گا قیامت کی ہولناکیوں میں، جب سورج بھی قریب ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس وقت اس ہولناکیوں میں اللہ تعالیٰ اسے بچا لے۔ چوتھی بات، الواقعہ تمنع الفقر والفاقہ، روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت فقر اور فاقے سے بچا لیتی ہے۔ بے رزق کی تنگی کا معاملہ ہے، قرض ہے، سورہ واقعہ کی تلاوت کیجئے، اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیں گے۔ 5ویں سورت تو بڑی پیاری ہے جی، الملک تمنع عذاب القبر، سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کرنا یہ قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے دل کی خواہش ہے کہ ایک سورت ایسی ہے جو میرے ہر امتی کے دل میں ہو، یاد ہو، سب کو زبانی یاد ہو، سورہ ملک ہے۔ 30 آیات، آپ نے فرمایا کہ 30 آیات ہیں سورہ ملک کی، تو جن کو تو یاد ہے روز پڑھیں، جن کو یاد نہ ہو دیکھ کے پڑھیں، اور یاد ہر آدمی کرنے کی کوشش کرے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میرا حافظہ کمزور ہو گیا، میں کیسے یاد کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو سامنے رکھ کر یاد کرنا شروع کرے، ایک آیت بھی روز یاد ہو گئی تو 1 مہینے میں یاد ہو جائے گی۔
آدھی آیت بھی روز یاد ہو گئی تو 2 مہینے میں یاد ہو جائے گی. کیا اتنے ہم کمزور ہو گئے کہ آدھی آیت بھی یاد نہیں کر سکتے؟ بھئی 3 مہینے میں یاد ہو جائے گی. کیا اپنے محبوب کی، اپنے نبی کی اس خواہش کو نہیں پورا کر سکتے؟ سورہ ملک یاد کریں، روز پڑھیں. چھٹی بات، الکوثر، سورہ کوثر کے بارے میں فرمایا کہ یہ دشمنوں کے جھگڑے سے بچا لیتی ہیں. ہمیں جھگڑا کرنے کی، جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں جھگڑوں سے نکال لیں گے، بچا لیں گے. الکافرون تمنع الکفر عند النزع. اللہ اللہ اللہ. فرمایا کہ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت موت کے وقت کفر سے بچا لیتی ہے. کتنا بڑا انعام ہے، اس کی بھی ہم تلاوت کریں. الاخلاص تمنع النفاق. سورہ اخلاص یہ نفاق سے، دو رنگی سے بچا لیتی ہے. اور سورہ فلق، الفلق تمنع حسد الحاسدین. قل اعوذ برب الفلق کی کثرت کے ساتھ تلاوت یہ حاسدین کے حسد سے بچا لیتی ہے. اور والناس تمنع الوساوس. سورہ ناس وساوس سے بچا لیتی ہے. تو یہ 10 صورتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو ہم اپنی زندگی کے عمل میں لائیں، ان کو نمازوں میں پڑھیں اور ویسے تلاوت کرتے رہیں. اللہ یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما دیں گے اور اللہ تعالی ہمیں آسانیاں بھی عطا فرما.